اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنیة المشتملة على قصد الفعل على وجهه متقربا الى آخر۔ شہید نے غلام کی شرائط بتایا، جو غلام کفارے میں آزاد کرنا ہے اس کے 5 شرائط ہے، ان میں سے پہلی، دوسری، تیسری شرط بتا دیا، یہ چوتھی شرط ہے کہ کفارے میں غلام آزاد کرتے وقت نیت کرنی چاہیے، نیت کے بغیر ایسے ہی آزاد کرنے سے کافی نہیں ہوگا۔ نیت کیسی نیت ہونی چاہیے؟ نیت میں 3 چیزیں ہونا ضروری ہے، ایک قصد اور ارادہ۔ قصد فعل سے مراد یعنی آزادی ایک فعل ہے، ایک کام ہے، غلام آزاد کرنا ایک کام ہے، اس کام کا ارادہ اس کے دل میں ہونا چاہیے، نیت میں۔ دوسری چیز اس آزادی کی وجہ بھی نیت میں ہونی چاہیے۔ وجہ سے مراد یعنی واجب ہے تو واجب، مستحب ہے تو مستحب۔ وجوب اور استحباب نیت وجہ کہلاتے ہیں، یہ بھی مولا کے ذہن میں ہونا ضروری ہے، یہ 2۔ تیسری چیز متقرباً، نیت میں قصد قربت شرط ہے، ضروری ہے، نیت بدون قصد قربت کافی نہیں ہے۔ بس غلام آزاد کرتے وقت نیت ہونی چاہیے، اور نیت میں کتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ 3 چیزیں، ایک قصد فعل یعنی یہ آزادی انجام دینے کی نیت ہو، دوسری قصد وجہ یعنی وجوب اور استحباب معین ہونا چاہیے، اور تیسری چیز قربت ہونی چاہیے، یعنی خدا کی رضایت کے لیے، قربتاً الی اللہ کی نیت سے آزاد کرنا ضروری ہے۔ اور یہ نیت صیغہ آزادی کے ساتھ ہو، یعنی نیت کرتے ہی غلام کی آزادی کا صیغہ پڑھنا چاہیے۔ بس نیت کے بارے میں تفصیلات ختم۔ اس کے بعد آخری شرط تعیین ہے، تعیین سبب۔ غلام اگر کفارے میں آزاد کرنا ہو تو کس کفارے کے عنوان سے آزاد کرنا ہے وہ معین کرنا ضروری ہے، تعیین سبب ضروری ہے۔ تعیین سبب کیوں ضروری ہے؟ تو شہید ثانی نے یہاں پہ وضاحت کی ہے، اس کی وجہ بیان کیا کہ چونکہ کفارہ مشترک ہے، کفارہ اس میں مشترک ہے کئی چیزوں کے درمیان، اور کفارے کے اسباب بھی مختلف ہے۔ اس طرح پہلے کتاب کفارات کی شروع میں آپ نے پڑھا ہے، کفارے کے کتنا اقسام ہے؟ 5 اقسام ہے، اور کفارے کے 5 اسباب ہے، اور ہر سبب کے لیے مختلف کفارے ہے۔ مثال کے طور پر زہار کے لیے اپنا کفارہ ہے، ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کے لیے اپنا کفارہ ہے، نذر توڑنے کے لیے اپنا کفارہ ہے، قسم توڑنے کے لیے اپنا کفارہ ہے۔ تو کفارے کے اسباب مختلف ہونے سے خود کفارہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو شہید نے فرمایا ہے، شہید اول کا نظریہ یہ ہے، چاہے انسان کی گردن پر ایک کفارہ ہو، چاہے کفارہ مختلف ہو، چاہے کفارے کے اسباب مختلف ہو یا اسباب متحد ہو، ان تمام صورتوں میں تعیین سبب ضروری ہے۔ یعنی جب مولا بندہ آزاد کرے گا تو اس طرح آزاد کرے گا، نیت اس طرح کرے گا کہ میں اس غلام کو ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کے کفارے میں آزاد کر رہا ہوں۔ یہ ماہ رمضان میں روزہ توڑنا سبب کفارہ ہے نا، ہاں، تو اس صورت میں آزادی صحیح ہے۔ اگر اس نے اندھادھند بغیر تعیین سبب کے آزاد کیا تو شہید اول کے نظریے کے مطابق غلام آزاد کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اب شہید اول کا نظریہ یہاں پہ بطور اطلاق تعیین سبب شرط ہونا ہے، اور کتاب دروس میں بھی مصنف نے اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ تعیین سبب ہر صورت میں ضروری ہے۔ ہر صورت سے مراد یہاں پہ کئی صورتیں ہیں کہ چاہے انسان کے گردن پر ایک کفارہ ہو، چاہے کفارہ متعدد ہو، چاہے کفارہ متعدد کے اسباب ایک ہو یا سبب مختلف ہو، یہ تمام صورتیں ہر صورت میں تعیین سبب ضروری ہے۔ یعنی جس سبب کی وجہ سے غلام آزاد کرنا ہے اس سبب کو معین کرنا پڑے گا۔ مصنف کے نظریہ یہ ہے، شہید ثانی نے بیان کیا۔
پھر شہید ثانی مصنف پر اشکال کرتے ہوئے فرماتے ہیں مصنف نے تعین سبب کو بطور مطلق شرط رکھا تو یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ صورتحال 3 صورتحال ہمارے سامنے ہے. ان میں سے ایک صورت میں پہلی اور دوسری صورت میں تعین سبب کی ضرورت نہیں ہے. تیسری صورت میں مصنف کی بات صحیح ہے، تعین سبب ضروری ہے. اب وہ 3 صورتحال یہ ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ انسان کے اوپر صرف ایک کفارہ ہے اور اس کا سبب بھی ایک ہے، یہ پہلی صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کے اوپر کفارہ متعدد ہے لیکن سبب ایک ہے. ابھی مثال دیتا ہوں، ہاں سب کی مثال، پہلے صورتیں آپ سمجھو اس کے بعد. تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کے اوپر متعدد کفارہ واجب ہے اور متعدد اسباب ہے. 3 صورتیں ہو گئی نہیں؟ اب سب سے پہلی صورت یہ ہو گئی کہ انسان کے اوپر صرف ایک کفارہ واجب ہے اور اس کا سبب بھی ایک ہے. بطور مثال انسان نے ماہ رمضان کا روزہ توڑ دیا، یہ ایک سبب ہو گیا، اور اسی سلسلے میں بندہ آزاد کرنا ہے. تو شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف کے قول کے مطابق یہاں پہ بھی تعین سبب لازم ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور شہید ثانی کا کہنا ہے کہ اس صورت میں تعین سبب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک کفارہ ہے تو معین ہے نا، خود بخود معین ہے تو معین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایک ہی کفارہ ہے، اسی ایک کفارے کے عنوان سے غلام آزاد کرنا ہے. تو اس سبب کا نام لینا اور یہ کہنا کہ میں ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کے عنوان سے غلام آزاد کرتا ہوں، یہ کہنا ضروری نہیں ہے. ایک صورت تو یہ ہو گئی، سبب بھی ایک ہے اور کفارہ بھی ایک ہے. یہاں پہ شہید ثانی کے نظر کیا ہوا؟ تعین سبب ضروری نہیں ہے. اس کی مثال بھی دیا، جیسا کہ انسان کے اوپر سفر میں قصر معین ہے اور حضر میں تمام پڑھنا معین ہے. تو انسان جب نماز پڑھ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ میں تمام نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یا جہاں پہ سفر میں قصر معین ہو تو وہاں پہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں قصر نماز پڑھتا ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. کیونکہ جب موضوع معین ہو گیا ہے تو خود بہت معین ہو جائے گا. اما اگر مشترک ہو تو وہاں پہ تعین کی ضرورت ہے. مثلا ایسی جگہ میں آپ پہنچے ہیں جہاں پہ قصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تمام بھی پڑھ سکتے ہیں. مثال 4 جگہ جو ہے فقہ میں بتایا ہے جہاں پہ انسان سفر میں ہوتے ہوئے نماز پوری پڑھ سکتے ہیں. مثلا کربلا میں امام حسین کی ذریعہ میں ہے، حرم میں ہے، تو وہاں پہ انسان نماز پوری پڑھنا بھی جائز ہے. تو ایسی جگہوں پر ہے جہاں پہ قصر اور تمام میں مشترک ہو، دونوں انسان پڑھ سکتے ہو، تو ایسی جگہوں میں تعین ضروری ہے. اگر تعین نہ کرے تو پھر نماز کی نیت صحیح نہیں ہوگی. یہ مثال ہے. تو یہاں ہمارے محل بحث میں بھی کفارہ جب ایک ہی کفارہ ہے تو ایک کفارے کو دوبارہ تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کے اوپر 2 کفارے ہیں اما دونوں کے جو اسباب ہے وہ ایک ہے، سبب ایک ہے، کفارہ 2 ہے. بطور مثال کسی نے ماہ رمضان کے 2 روزے توڑ دیا تو ہر دن کے جو روزہ توڑا ہے نا اس کے لیے کفارہ ہے اور دوسرے دن کے لیے الگ کفارہ ہے. بس انسان کے اوپر 2 کفارہ آیا ہے لیکن دونوں کا سبب ایک ہے. وہ کیا ہے؟ ماہ رمضان کا روزہ توڑنا. ماہ رمضان کے اس نے 2 دن روزہ توڑا یا 3 دن روزہ توڑا. تو شہید ثانی کہہ رہے کہ اس صورت میں بھی تعین کی ضرورت نہیں ہے. کیوں تعین کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ سبب پھر بھی ایک ہے. سبب کیا ہے؟ رمضان کا روزہ توڑنا ہے. تو رمضان کے روزہ توڑنے کی صورت میں یہاں کفارہ واجب ہوا ہے، وہی ایک کفارہ ہے. غلام جب آپ آزاد کریں گے تو ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کی وجہ سے میں غلام آزاد کرتا ہوں اس طرح کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غلام آزاد کرے تو خود بخود اسی کفارے میں حساب ہوگا. تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کے اوپر متعدد کفارہ ہے اور اسباب بھی متعدد ہے. ایسی صورت میں تعین ضروری ہے. ہاں یہ تیسری صورت میں شہید ثانی نے مصنف کے قول کو مان لیا ہے. مصنف نے تعین سبب بطور مطلق واجب سمجھا تھا. شہید ثانی نے کیا فرمایا؟ 3 صورتوں میں سے 2 صورتوں میں تعین سبب کی ضرورت نہیں ہے. آخری صورت یہ ہے کہ انسان کے اوپر کئی کفارے ہیں، یعنی کفارے متعدد ہے اور ان کے اسباب بھی متعدد ہے. بطور مثال کسی بندے نے ماہ رمضان کا روزہ بھی توڑا ہے
قسم بھی توڑ دیا ہے اور زہار بھی کیا. یہ 3 اسباب ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ان سب کے لیے الگ الگ کفارہ ہے. تو فرض کرو یہ 3 اسباب اس نے انجام دیا ہے تو ان اسباب کے پیچھے 3 کفارہ یعنی 3 مسببات اس پر لازم ہو گیا ہے. اب وہ بندہ آزاد کرنا چاہ رہا ہے تو معین کرنا پڑے گا کہ زہار میں آزاد کر رہا ہوں یا رمضان کے روزہ توڑنے کے کفارے کے طور پر آزاد کرتا ہوں یا قسم میں. تو معین کرنا پڑے گا نا. ایسی صورت میں معین کرنا ضروری ہے جہاں پہ مشترک ہو. اگر مشترک نہ ہو تو اس صورت میں اصلاً تعین کی ضرورت نہیں ہے. یہ شہید ثانی کا اشکال ہے مصنف پر. بس یہاں تک ہم عبارت پڑھ لیں گے, مزید اگر ٹائم مل جائے تو آگے بھی بڑھنا ہے. وَالنِّيَّةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى قَصْدِ الْفِعْلِ, یہ مصنف کی عبارت سے مربوط ہے. وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْإِسْلَامُ, یہاں سے شروع ہوا تھا. جس غلام کو, جس رقبہ کو کفارے میں آزاد کرنا ہے, اس کے 5 شرائط میں سے یہ چوتھی شرط ہے کہ اس رقبہ میں پہلی شرط مسلمان ہونا تھا, دوسری شرط چند برائیوں سے خالی ہونا تھا, تیسری شرط والخلو عن العوض, اس کے بدلے میں پیسہ وغیرہ لینے سے خالی ہونا چاہیے تھا, اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا النِّيَّةُ, غلام آزاد کرتے وقت نیت شرط ہے. نیت کن چیزوں پر مشتمل ہو؟ 3 چیزوں پر. المشتملۃ علی قصد الفعل, نیت فعل کے انجام دہی پر مشتمل ہونی چاہیے, یعنی اس کام کے انجام دینے کا ارادہ ہونا, اسی کو نیت کہتے ہیں. ابھی عام طور پر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے, نیت زبان پر بھی جاری کرتے ہیں. نیت زبان پر جاری کرنا نہیں ہے, بلکہ دل میں ہو تو کافی ہے. یہی ارادہ ہی نیت ہے. اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ, تو کچھ لوگ ایسے بھی سنا ہے کہ بلند آواز میں ہی بولتے ہیں نیت, یہ تو نماز غلط ہونے کے بھی سبب بنے گا. نیت ارادہ ہے, دل میں اس کام کے انجام دینے کا ارادہ ہو, یہی نیت ہے. علی وجہ ہی, یعنی وہ فعل اپنی وجہ اور اپنی صورت پر انجام دینے کا ارادہ ہو. وجہ نیت سے مراد کیا ہے؟ وجوب ہو تو وجوب کی نیت ہونی چاہیے, مستحب ہو تو مستحب کی نیت ہو. چونکہ بعض کفارات مستحب تھے پہلے بتایا ہے, تو جب مستحب بھی کفارہ ہے تو مستحب قربتاً الی اللہ کہنا چاہیے, اگر واجب ہو تو واجب قربتاً الی اللہ کہنا چاہیے. متقرباً, در حال ہے کہ قصد قربت کے ساتھ ہو, یعنی نیت غلام آزاد کرنے کا ارادہ کر لیا نیت, اور وجوب کے طور پر بھی کر لیا, یہی کافی نہیں ہے بلکہ قربت بھی ہونی چاہیے, یعنی خدا کے نزدیک ہونے کی خاطر یا خدا کے حکم پر عمل کرنے کی خاطر میں غلام آزاد کرتا ہوں, یہ نیت ہو. والمقارنۃ للصیغۃ, اور چوتھی بات نیت میں یہ بھی ضروری ہے کہ نیت صیغہ آزادی کے نزدیک ہو. یعنی آپ 1 گھنٹہ پہلے نیت کریں پھر 1 گھنٹے کے بعد صیغہ آزادی جاری کرے تو بھی غلط ہوگا, بلکہ نزدیک ہونی چاہیے, نیت اور فعل دونوں ساتھ ہو. بس یہ چوتھی شرط ہو گئی. والتعیین للسبب, یہ آخری شرط ہے. غلام آزاد کرنے کی آخری شرط سبب کو معین کرنا ہے, یعنی جس وجہ سے کفارہ واجب ہوا ہے نا, وہ سبب جس کی خاطر آپ غلام آزاد کر رہے ہیں, اس سبب کو بتانا ضروری ہے, معین کرنا ضروری ہے. الذی یکفر عنہ, وہ سبب جس کی وجہ سے کفارہ دیا جاتا ہے. سواء تعددت الکفارۃ فی ذمتہ ام لا. اب شہید اول کے فتویٰ کی وضاحت میں شہید ثانی فرماتے ہیں برابر ہے اس شخص کے ذمے پر کفارہ متعدد ہو ام لا, یا متعدد نہ ہو, دونوں صورتوں میں تعین سبب ضروری ہے. وسواء تغایر الجنس ام لا, اور یہ بھی برابر ہے کہ جن سے کفارہ مختلف ہو ام لا, یا جن سے کفارہ مختلف نہ ہو. کما یقتضیہ الاطلاق, جس طرح یہی مطلب مصنف کے عبارت کا اطلاق تقاضا کرتا ہے. مصنف کی عبارت نے فقط والتعیین کہا ہے, اور یہ تمام صورتیں اس عبارت کی اطلاق میں شامل ہے.
وصرح به فی الدروس، اور اس اطلاق کے بارے میں مصنف نے کتاب دروس میں تصریح بھی کیا. کتاب دروس میں مصنف نے واضح طور پر بتایا ہے چاہے انسان کے گردن پر ایک کفارہ ہو یا زیادہ ہو یا اسباب متعدد ہو مختلف ہو، ہر صورت میں تعیین سبب ضروری ہے. مصنف کا نظریہ یہ ہو گیا. اب یہاں سے شہید ثانی وجہ بتاتے ہیں کہ تعیین سبب کیوں ضروری ہے. مصنف کے فتویٰ کے مطابق تعیین سبب ہر صورت میں ضروری ہے. تو کوئی پوچھے بھائی تعیین سبب کیوں ضروری ہے؟ ووجہہ، یعنی وہ وجہ تعیین سبب معین کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان الکفارۃ اسم مشترک بین افراد مختلفۃ والمأمور به انما يتخصص بممیزاته عن غیرہ. تعیین سبب کی وجہ اور دلیل کا خلاصہ میں نے بتایا تھا. ابھی دوبارہ اس میں اشارتاً آپ سنو، کیونکہ یہ بات تھوڑا پیچیدہ ہے، اس لیے اس کو وضاحت کرنا ضروری ہے. تعیین سبب کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کفارہ افراد مختلف کے درمیان مشترک ہے، اور انسان کی گردن پر جو کفارہ ضروری ہوا ہے مامور بھی ہے، اس کو مامور بھی کہتے ہیں جو انسان پر حکم آیا ہے. اور دوسرے جو کفارات ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی اس میں مشترک ہے. جس طرح انسان کہا تو انسان تو ایک بندہ نہیں ہے نا، ہزاروں لاکھوں دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب مشترک ہے. تو مشترک یہاں دو قسم ہے، مشترک لفظی، مشترک معنوی. اب یہ تفصیلات تو یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کفارہ مشترک معنوی ہے میرے خیال میں، اور یہاں پہ تو مشترکن کہا ہے، مشترکن بین افراد مختلفہ. کفارہ مختلف افراد کے درمیان مشترک ہے. عبارت اوپر سے پڑھنا ہے. وہ وجہ ہو کی ضمیر کہاں لوٹا ہے؟ وجہ تعیین، سبب معین کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں سبب معین کرے گا؟ وجہ یہ ہے کہ ان الکفارۃ اسم مشترک بین افراد مختلفۃ، بے شک کفارہ افراد مختلفہ کے آپس میں مشترک ہے. والمأمور به انما يتخصص بممیزاته عن غیرہ مما یشارکہ، اور جو کفارہ مأمور بھی ہے یعنی انسان کی گردن پر واجب ہوا ہے، وہ کفارہ دوسرے غیر مأمور بھی کفارات سے جدا ہوگا اپنے ممیزات کے ذریعے سے، اس کے خصوصیات کے ذریعے سے دوسرے کفاروں سے جدا ہوگا. اگر آپ انداد الغلام آزاد کروں گا کہہ کر آزاد کر لیا تو پتہ نہیں چلے گا یہ غلام کس کفارے میں آزاد کیا ہے، پتہ نہیں چلے گا. اسی لیے ضروری ہے جو مأمور بھی ہے یعنی جس کفارے کا حکم ہوا ہے اس کے سلسلے میں آزاد کرنا ہے، وہ معین کرنا پڑے گا کہ ہاں مثلا رمضان کے روزہ توڑنے کے عنوان سے میں غلام آزاد کر رہا ہوں، یا زہار کی وجہ سے یا قسم توڑنے کی وجہ سے. یہ سبب جو ہے نا پتہ چلنا چاہیے. والمأمور به انما يتخصص، بے شک مأمور بھی معین ہوتا ہے بممیزاتہ، اپنے ممیزات کے ذریعے سے معین ہوتا ہے، عن غیرہ، دوسرے چیزوں سے. عن غیرہ کی ضمیر غیر مأمور بھی سے جدا ہوگا. مما یشارکہ، ان چیزوں سے جو اس مأمور بھی کے ساتھ شریک ہے. یہاں تک مصنف کا نظریہ اور اس کی وجہ بتا دیا شہید ثانی نے. اب ویشکلوں کے بعد شہید ثانی مصنف پر حملہ شروع کیا ہے. مصنف نے جو فتویٰ دیا ہے بطور اطلاق یہ صحیح نہیں ہے، اور ابھی ہم نے خلاصے میں آپ کو سمجھایا کہ 3 صورتیں بنتی ہیں، ان میں سے 2 صورتوں میں تعیین سبب ضروری نہیں ہے، صرف ایک صورت میں صحیح ہے. اب یہی بتا رہے ہیں ویشکلو، مصنف کا فتویٰ مشکل ہے یعنی قابل اشکال ہے کہ بِأَنَّهُ مَعَ اتِّحَادِهَا فِي ذِمَّتِهِ لَا اشْتِرَاكَ، بے شک کفارہ شخص کے ذمے پر متحد ہو یعنی ایک ہی کفارہ ہو تو لا اشتراکا، کوئی شراکت نہیں ہے. جب انسان کے ذمے پر صرف ایک ہی کفارہ ہو تو شراکت نہیں ہے نا. مشترک ہونے کے لیے کم از کم 2 افراد ہونا چاہیے، ایک فرد کے لیے تو شراکت صرف نہیں آتا ہے.
ہاں بِأَنَّهُ بے شک مع اتحادها ہا کی ضمیر لوٹاؤ کفارہ، کفارہ شخص کے ذمے پر متحد ہونے کی صورت میں لا اشتراکہ شراکت نہیں ہے، فتجزی بنیت عما فی ذمتہ من الکفارتی، پس وہ کفارہ کافی ہوگا کہ وہ مولا اپنے معافی ذمہ کفارے کی نیت سے آزاد کرے۔ مثلا مولا کہے کہ میرے گردن پر جو کفارہ ہے اس میں یہ غلام آزاد کروں گا، یہی کافی ہے۔ اب وہ سبب معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سبب تو ایک ہی ہے۔ لأن غیرہ لیس مأمورا بہ، کیونکہ جو معافی ذمہ ہے اس کے علاوہ چیزیں جو ہے اس پر حکم نہیں آیا ہے، مأمور بہ نہیں ہے۔ لأن غیرہ یعنی غیر معافی ذمہ، جو اس انسان کے ذمے پر نہیں ہے وہ چیزیں لیس مأمورا بہ، اس کے بارے میں حکم نہیں آیا ہے۔ بل ولا يتصور وقوعه منه في تلك الحالة شرعا، بلکہ لا يتصور وقوعه منه کہ وہ واقع ہونا قابل تصور نہیں ہے، فی تلک الحالة اس حالت میں شرعا شرعی طور پر غیر معمور بھی واقع ہونا قابل تصور نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کا انسان کو حکم ہی نہیں ہوا ہے اس کے واقع ہونے کا تصور صحیح نہیں ہے۔ انسان کی گردن پر جو واجب ہے وہی ادا ہوگا نا، جو واجب نہیں ہے اس کو ادا کرنا واجب ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے واقع ہوگا؟ واقع ہونا قابل تصور نہیں ہے۔ عبارت کے ترجمہ دقت سے غور کرو، ولا يتصور وقوعہ، وقوعہ کی ضمیر لوٹاؤ غیر معمور بھی، جو معمور بھی نہیں ہے اس کا واقع ہونا منہ اس شخص سے، فی تلک الحالتی اس حالت میں، اس حالت سے مراد یعنی جب انسان کے اوپر ایک ہی کفارہ ہو تو اس معمور بھی کے علاوہ دوسرے چیز واقع ہونا شرعاً قابل تصور نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ پہلی صورت، فلا وجہ للاحتراز عنہ، پس اس غیر معمور بھی سے احتراز کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جب وہ تو واجب ہی نہیں ہے تو اس سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مثال دے رہے کل قصر و تمام، جیسا کہ نماز قصر پڑھنا اور پوری پڑھنا، تو بعض ایسی جگہ ہے جہاں پہ قصر معین ہے تو قصر ہی ہوگا نا، وہاں پہ پھر نیت میں قصر بھی کرنا ضروری ہے، اور جب انسان اپنے وطن میں ہے تو تمام پڑھنا ہی معین ہے، اب وہاں پہ میں تمام پڑھوں گا کہہ کر معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی غیر موضع تخییر، اما یہ قصر اور تمام موضع تخییر کے علاوہ میں معین ہے، یعنی بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ انسان کی مرضی ہے نماز پوری پڑھ لے یا نماز قصر پڑھے، 4 موارد ہے۔ ایک تو مسجد الحرام ہے مکہ میں، مسجد نبوی 2، اور امام حسین کا جو حرم ہے حائر حسینی کہتے ہیں، اور چوتھی صورت مسجد کوفہ ہے، چوتھی جگہ مسجد کوفہ۔ یہ 4 موارد ہے، ان 4 موارد میں انسان سفر میں ہوتے ہوئے بھی نماز پوری پڑھ سکتے ہیں، اور ان مقامات کی فضیلت کی وجہ سے۔ اب ایسی جگہوں میں جب انسان نماز پڑھے گا تو معین ضروری ہے، تعیین ضروری ہے، معین کرنا ضروری ہے، جب معین نہیں کرے گا تو نماز غلط ہو جائے گی۔ والاقوى ان المتعدد فی ذمته مع اتحاد نوع سببه، اب یہاں سے شہید ثانی نے دوسری صورت شروع کی۔ پہلی صورت تو یہ ہو گئی کہ ایک سبب ہے، ایک ہی کفارہ ہے، اس میں بھی تعیین کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کفارہ متعدد ہو لیکن سبب ایک ہو تو یہاں پہ بھی شہید ثانی کہہ رہے کہ معین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں پہ بھی سبب ایک ہی ہے۔ والاقوى ان المتعدد فی ذمته، اقوى یہ ہے کہ انسان کے ذمے پر متعدد کفارہ ہو مع اتحاد نوع سببہ، اس کے سبب کا نوع متحد ہو، یعنی کفارہ واجب ہونے کا جو سبب ہے وہ ایک ہو۔ مثال دیتے ہیں کافطار یومین من شہر رمضان وخلف النذرین کذالک،
ہاں جیسا کہ دو مثال دیا. ایک مثال یہ ہے کہ انسان نے ماہ رمضان میں 2 دن روزہ توڑا ہے اور 2 کفارے ہو گئے نہیں ہو گئے, 2 دن روزہ الگ الگ دن میں روزہ توڑا ہے, تو سبب تو ایک ہے, سبب وہی افطار ہے, ماہ رمضان ہے, رمضان کا روزہ توڑنا یہ سبب ہے. اما کفارہ اس کی گردن پر 2 کفارے آئے ہیں. وخلف نظرین کذالک, اسی طرح 2 نظر کی خلاف ورزی کرنا بھی ایسا ہی ہے. ہاں 2 نظر توڑ دیا تو 2 کفارے لازم ہوا ہے نہیں ہوا, اور دونوں کا سبب وہی نظر توڑنا ہے. بس یہ 2 صورتیں ہیں. شہید ثانی نے یہاں پہ کہا تعین سبب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مصنف نے جو اطلاق بطور مطلق فتویٰ دیا ہے وہ صحیح نہیں لگتا. اب تیسری صورت شہید ثانی بھی مصنف کے ساتھ ہمراہی کرتے ہیں, وہ یہاں سے ہے نعم لو اختلف اسبابہ, ہاں اگر کفارے کے اسباب مختلف ہو, توجہ ذالک, تو اس وقت تعین سبب بہتر ہے. لیحصل التمییز, تاکہ تمییز حاصل ہو جائے, چونکہ انسان کے اوپر کئی کفارے ہیں اور ہر کفارے کا سبب بھی الگ ہے. ہاں مثلا زہار بھی کر لیا ہے, قتل خطا بھی کر لیا, قسم بھی توڑ لیا, 3 اسباب ہو گیا نہیں ہو گئے, ہر ایک کا کفارہ بھی الگ الگ ہے. ایسی صورت میں شہید کہہ رہے کہ تعین سبب ضروری ہے تاکہ تمییز حاصل ہو. وَإِنِ اتَّفَقَ مِقْدَارُ الْكَفَارَةِ, اگرچہ کفارے کی مقدار متفق ہو, مثلا یہ 3 جو ہم نے چیزیں بتائے سب میں ایک غلام آزاد کرنا مقدار میں تو برابر ہے, یا 7 دن روزہ رکھنا, تو مقدار تو متحد ہے, پھر بھی کفارہ مختلف شمار ہوگا کیونکہ اس کے اسباب مختلف ہے. یہاں تک شہید ثانی نے مصنف پر جو اشکال کیا تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد وقیلہ, یہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے اس مسئلے میں. شیخ طوسی مصنف کا بالکل الٹ بات کی ہے. مصنف نے مطلقاً تعین سبب شرط مان لیا, شیخ طوسی فرماتے ہیں نہیں, مطلقاً شرط ہی نہیں ہے. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل آیا, شیخ طوسی اور مصنف, اور شہید ثانی درمیان میں مصنف کی بات کو کچھ حد تک مان لیا تھا, سمجھ میں آیا. ہاں 3 صورتیں بنائے, ان میں سے 2 کو نہیں مانا, ایک صورت میں تو مان لیا. لیکن شیخ طوسی کہہ رہے کہ نہیں, ہم تو تینوں صورتوں میں تعین سبب کو شرط نہیں مانتے ہیں. وقیلہ, قیلہ سے مراد شیخ کا قول ہے, کہا گیا لا یفتقر الیہ مطلقاً, تعین سبب کی طرف مطلقاً محتاج نہیں ہے. مطلقاً کا مطلب سمجھ میں آیا, چاہے کفارہ ایک ہو یا کفارہ متعدد ہو, یا سبب ایک ہو یا سبب متعدد ہو, ہر صورت میں تعین ضروری نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. وَعَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ لَوْ أَطْلَقَ بَرِئَ ذِمَّتُهُ مِنْ وَاحِدَةٍ لَا بِعَيْنِهَا فَيَتَعَيَّنُ فِي الْبَاقِي الْإِطْلَاقُ سَوَاءٌ كَانَ بِعِتْقٍ أَمْ غَيْرِهِ مِنَ الْخِصَالِ الْمُخَيَّرَةِ وَالْمُرَتَّبَةِ. بس یہاں تک رکھنا پڑے گا, یہ بحث مکمل کرنے تک ٹائم زیادہ لگے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.